صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ قوم سمود ملک شام اور حجاز کے درمیان حجر کے علاقے میں قائم تھی۔ انہی لوگوں کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو حکومت عطا کی تھی۔ یہ لوگ بھی پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بڑی شاندار کوٹھیاں بناتے تھے۔ میدانوں میں بھی ان کے بڑے بڑے عالیشان محل تعمیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کھیتی باڑی دی تھی، باغات دیے تھے، جس میں کھجوروں کے، انگوروں کے بہت کے باغ تھے۔ یہ لوگ سمجھنے لگے تھے یہ نعمتیں دیکھ کر کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی خدا کو نہیں دکھانا ہے۔ دنیا کے دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے اور ان کے اندر قسم قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی تھی، اور وہ لوگ کھیتی کا دیوتا الگ، بارش کا الگ، اس طرح سے الگ الگ دیوی دیوتا کو ماننے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی، انہیں میں سے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے نبوت دی کہ اپنی قوم کو ڈرائے اور اللہ کے احسانات یاد دلائے اور گناہ کے برے انجام سے ان کو آگاہ کرائے۔ گویا صالح علیہ السلام نے ایک دل تھے، انہوں اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ تم ان بے جان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، تو یہ سب چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اور دیکھو تم زمین میں فساد نہ فرماؤ، ابھی تک جو گناہ ہے اس سے توبہ کر لو۔ تو قوم والوں نے جواب دیا، اے صالح، ہم تو تجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، تجھ سے بڑی امیدیں لگائے تھے، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہم کو تو ان بتوں کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں۔ تمہاری یہ بات ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر صالح علیہ السلام ان کو سمجھانے لگے، بتانے لگے کہ ان کو مت کرو یہ سب، تم برائیاں سے باز آ جاؤ۔ تو انہوں کہنے لگے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو ہم کو نشانی بتا۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں نشانی بتاؤں گا تمہارے بولنے کے مطابق تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے ان سے پکا وعدہ کر لیا کہ اگر تم ہمارے بولنے کی جیسی کوئی نشانی لے آئے گا تو ہم بھی تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تب صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک گابن بڑی سی اونٹنی نکلی۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ان کی بات بہت اثر والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تکلیف نہیں دینا، جس دن تم اس اونٹنی کو کچھ کرو گے اس دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی پانی پینے کی ایک دن باری رہے گی اور دوسرے دن تمہارے پورے جانوروں کی رہے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا۔ جس دن جانور پانی پیتے اونٹنی نہیں پانی نہیں پیتی تھی، اور دوسرے دن جس دن اونٹنے کی باری ہوتی تھی گاؤں والے اور پانی نہیں پیتے تھے، اونٹنے کے دودھ سے ہی سب لوگ سیراب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کئی دنوں کے بعد وہ لوگوں نے اونٹنے کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب اونٹنے کو مارنے کا فیصلہ کیا تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جس دن تم اونٹنی کو ستاؤ گے، ہاتھ لگاؤ گے، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ بات یاد آتے انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کو مارا، اس کا بچہ 3 مرتبہ چلایا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے بھی صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد 3 دن جو گاؤں والے لوگ تھے وہ صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ تو نے تو کہا تھا کہ جس دن ہم اس کو ماریں گے تو عذاب آ جائے گا۔ وہ قوم عذاب کی جلدی کرنے لگی، یہ عذاب نہیں آیا۔ پھر 3 دنوں میں جو مہلت تھی اس میں اس طرح سے ہوا کہ پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے جو تھے، پہلے دن جس دن مہلت تھی پہلے دن جو ان کے چہرے تھے وہ جمعرات کا دن آیا تو زرد ہو گئے۔ ایک دن گزر جانے کے بعد پھر کہنے لگے مہلت کو تو ایک دن گزر گیا، صالح تمہارا عذاب نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر کہنے لگے ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ پھر تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ لوگ تیار ہو گئے، خوشبو لگائی اور عذاب کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھو اب کون سا عذاب آتا ہے، اور عذاب کی جلدی مچانے لگے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید قسم کی آواز آئی، جس سے نیچے سے زلزلہ بھی آ گیا،
اس آواز سے تمام لوگوں کی روحیں پرواز کر گئی اور وہ سب بے حس ہو کر مر گئے، خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے ہو گئے جیسا گھروں میں وہ بیٹھے بیٹھے تھے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے رہ گئے۔ اس طرح اس قوم کا جو انجام تھا پورا ہو گیا، اور جو صالح علیہ السلام تھے وہ اظہار افسوس کرنے لگے، پوری قوم ان کی تباہ ہو گئی۔ اللہ کا جو پیغام تھا انہوں نے ان کو پہنچایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیا۔